میرے آقا نے پہلا خط نجاشی کی طرف لکھا اور اس خط کو آپ نے اپنے صحابی حضرت عمر بن امیہ الضمری ان کو یہ خط دے کر بھیجا کہ تو نے حبشہ جانا ہے اور نجاشی کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ محمد عربی کا خط نجاشی کو پہنچانا ہے۔ صدقے جو بڑا طویل سفر کر کے یہ حبشہ پہنچے، نجاشی کا دربار سجا ہوا ہے۔ اس کے دربار میں ہر وقت سینکڑوں علماء، راہب، پادری بیٹھے رہتے تھے۔ یہ عیسائی مذہب کا آدمی تھا اور بڑا سچا سچا بادشاہ تھا اور صحیح اہل کتاب میں سے تھا، یعنی تو انجیل کے وہ احکامات جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے والا تھا اور بڑا نیک دل اور منصف مزاج تھا۔ مسلمان اس کے عدل و انصاف کو، اس کی رحم دلی کو سن 5 ہجری میں دیکھ چکے تھے۔ جب ہجرت کر کے مسلمان حبشہ آئے تھے تو کافروں نے اپنی جماعت پیچھے بھیجی کہ جاؤ نجاشی کو بتاؤ کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں در حقیقت یہ فسادی ہے، یہ مکے میں فساد پھیلا کے آئے، تجھے بھی خراب کریں گے، انہیں حبشہ سے باہر نکالو۔ تو کافروں نے یہ سازش رچی تھی 5 ہجری میں، سن 5 ہجری میں۔ تو اسی حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا جب تک میں ان کا دین، ان کا پیغام، ان کی بات سن نہ لوں، اے مکے سے آنے والا تمہاری کسی بات پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے دربار میں طلب کیا تھا حضرت جعفر طیار کو، تو جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور پھر نجاشی کی آنکھیں ابل پڑی تھی اور پھر اللہ نے قرآن مدینے میں، مکے میں مصطفیٰ کریم کے سینے پہ نازل کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا محبوب وہ لوگ جن کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، یہ رونے والے عام نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ بڑا منصف مزاج بادشاہ تھا۔ اس کے پاس میرے نبی کا وعدہ نامہ، حضور علیہ السلام کا مکتوب گرامی حضرت عمر بن امیہ الضمری لے کر پہنچے۔ وہ خط جو حضور نے نجاشی کو لکھا، اس کے دربار میں جب یہ پہنچے نا تو دربار میں اس نے آرڈر کیا خاموشی اختیار کی جائے، سناٹا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ خط پڑھ کے سنایا جائے۔ میرے نبی نے جو خط لکھا نجاشی کو، اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں وہ عبارت پڑھ دوں آپ حضرات کے سامنے۔ اس کی عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کے خط کہاں سے شروع ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم 786 سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے نہیں کرتے۔ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے 786، اس کو چھوڑیں۔ اس میں نہ بسم اللہ ہے نہ بسم اللہ کے حروف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا اس کو نہ اختیار کیا جائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جناب نماز پڑھتے اللہ اکبر کہیں اور پھر پڑھے الحمد پڑھنے سے پہلے 786 کہہ کے الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے۔ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ حضرات اکرامی قدر میرے نبی علیہ السلام کا مکتوب بسم اللہ سے شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى النجاشی ملک الحبشہ الى النجاشی ملک الحبشہ اما بعد فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن واشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ وکلمتہ القاها الى مریم البتول الطاہرة المطہرة الطیبة الحسینة فحملت بعیسی فخلقه اللہ من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده فإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته فإن تابعتني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله
فإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين والسلام على من اتبع الهدى. نجاشی شاہ حبشہ کی طرف روانہ فرمایا اور آپ حضرات اور میں خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اس خط مبارک کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ مضمون دیکھیے کتنا سادہ ہے اور کتنا عام ہے، کتنا بے تکلفانہ مضمون ہے، لیکن کتنا مؤثر ہے، کتنا اثر انداز ہونے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف سے اپنے مکتوب کا آغاز فرمایا اور فرمایا یہ خط، یہ مکتوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہے، اور شاہ حبشہ فرما روائے حبشہ نجاشی کی طرف ہے۔ فرمایا تمہید کے بعد اے نجاشی میں تیرے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ حقیقی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے القا فرمایا ہے، اور وہ مریم اللہ کی بندی تھی، اللہ سے لو لگانے والی تھی، وہ پاک تھی، طاہر تھی، معطر تھی، پاک دامن تھی، جنہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی روح سے اور پھر پھونکا اپنی روح سے سیدہ مریم میں، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اے نجاشی میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، دعوت ایمان دیتا ہوں، ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی اطاعت کرو۔ بس اگر تو میری پیروی کرے گا اور ایمان لائے گا جو میں لے کر آیا ہوں اس پر، تو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے تیرے سارے لشکر کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے تم تک حق کا پیغام پہنچا دیا، نصیحت پہنچا دی، اب تم ایمان قبول کر کے اپنا فریضہ ادا کرو۔ میں نے اس پیغام سے پہلے تمہاری طرف اپنے چچا جعفر کو بھی بھیجا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، جس وقت نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن امیہ الضمری نے میرے کریم نبی علیہ السلام کا مکتوب پڑھ کے سنایا، خط پڑھ کے سنایا، حضرات گرامی نجاشی کا وقت دیکھیے، اس کی بلند وقتی دیکھیے اور اس کا انداز ادب دیکھیے۔ اس نے خط سنتے ہی منبر چھوڑ دیا، اپنا تخت چھوڑ دیا، منبر سے تخت سے نیچے آیا، زمین پر بیٹھ گیا اور یوں ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا مکتوب محمد ذرا میرے حوالے کرو، محمد کریم کا خط میرے حوالے کرو۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے صحابی نے خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بڑھا دیا۔ صاحبو، اس خوش بخت نجاشی شاہ حبشہ نے میرے نبی کا خط پکڑا، پہلے آنکھوں سے لگایا، پھر چوم کے سینے سے لگا لیا۔ کیا ادب کیا، کیا محبت کا اہتمام کیا اس نے، کیا انداز تھا محبت کا۔ اچھا جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو کیا محمد کا رب نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی اس محبت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رب نے دیکھا، ایسے سینے لگا کے خط مبارک کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے ادھر بیٹھے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا نبی سلام علیہ
یا رسول سلام علیک. آپ بھی کہہ سکتے ہیں جڑا اپنے اس نبی تے جڑے تے بادشاہوں ہی سلام بھیجے ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے سلامیاں پیش کی یا رسی امتی حضور دے تے تسی بھی سلام پیش کرو مل کے. شاہ حبشہ نجاشی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیک یا رسول گونج پہ جائے یا نبی سلام علیک یا رسول پڑھئے پڑھئے یا نبی سلام علیک یا رسول یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات بڑھئے صلوات اللہ صلوات اللہ علیک. یہ حضرت اصحمہ نجاشی حضور کے مکتوب مبارک پہ قربان ہو گیا، سینے لگایا اور سارے درباریوں کو بول کے کہتا ہے مجھے محمد عربی کا پیغام پہنچ گیا، حکم نامہ پہنچ گیا، ارشاد گرامی پہنچ گیا. کہنے لگا سب گواہ ہو جاؤ، سب گواہ ہو جاؤ، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خود بھی عالم تھا اور اس کی مجلس میں علماء کثرت سے ہوتے تھے، اور یہ انجیل کے جو احکامات، صحیح احکامات، غیر منحرف احکامات تھے تو ان پر مکمل عامل تھا یہ بندہ. اب اس کے جملے سے آپ کو سمجھ آئے گے. جس وقت نجاشی نے میرے کریم نبی علیہ السلام کے مکتوب گرامی کا احترام کیا، سینے لگایا، آنکھوں سے لگایا، درباریوں کو گواہ بنا کے کہتے اشہد باللہ انہ النبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب. کہتے ہیں سارے گواہ ہو جاؤ، سارے گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی سچے پیغمبر ہیں، وہی سچے رسول ہیں جو نبی امی ہیں، جن کا انتظار ہم سارے اہل کتاب کرتے رہے. میں بخت والا ہوں، انتظار سارے کی پیغام نجاشی حبشے میں پہنچ گیا. انتظار سب نے کیا، دعوت مجھ تک پہنچ گئی. میں قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. جعفر طیار اس وقت موجود تھے دربار میں، انہیں بلایا، ان کے ہاتھ پہ اس حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا. نجاشی حبشہ کا بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اصلا پھر بھی سبحان اللہ نہیں ہوتا. وہ مقدر بیٹھو تو اپنا بھی ذوق بیٹھو ذرا سبحان اللہ. پہلا مکتوب میرے نبی نے جس بادشاہ کے نام لکھا، اچھا انج لگے نہیں لگی انتظار اچ بیٹھا تھا. اور جیسے حضور کا خط مبارک پہنچا، پکڑ کے سینے لگایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. پھر اس نے خط لکھا حضور کی بارگاہ، جواباً اس نے اپنا محبت نامہ میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں رکھا. جواباً اس نے اپنا محبت نامہ میرے نبی کی بارگاہ میں روانہ کیا، اور اس میں اس نے پتہ کیا لکھا؟ اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تھوئی محمد عربی کے غلامہ دی پہچان ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من نجاشی اصحمہ سلام علیکہ یا رسول
یا نبی سلام علیکہ، وہ اسی کا ترجمہ ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کیو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ برکات سے نوازے آپ کو۔ کہتے فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ فما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام فورب السماء والارض ان عیسیٰ علیہ السلام لا یزید علیہ ما ذکرت۔ بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا، یہ دور وہ دور تھا جس دور میں یہودی زمانے کے یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے تھے، جناب سیدہ پاک مریم بطول سلام اللہ علیہا کی توہین کرتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، حضرت بی بی پاک مریم کی طہارت کے منکر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی بکواس کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، سیدہ پاک مریم عفت والی خاتون نہیں ہے، عصمت والی خاتون نہیں ہے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس عیسائی بادشاہ کو جو خط لکھا، اس عیسائی بادشاہ کے اس خط میں میرے کریم نبی علیہ السلام نے نہ صرف حضرت عیسیٰ کی شان بیان فرمائی بلکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کی امی جان سیدہ مریم کی بھی شان بیان فرمائی۔ جناب مریم کی بھی شان بیان فرمائی۔ میرے نبی نے حضور کیوں نہ بیان فرماتے، قرآن میں بیان فرماتے۔ اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے شان جناب عیسیٰ کی، جناب سیدہ پاک مریم کی۔ وہ عیسائی بادشاہ حق سن کے قبول کر کے کہتا ہے، اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نا، اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا، جتنا فرمایا سب حق فرمایا، سچ فرمایا۔ اس نے تصدیق کر دی، تصدیق کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مُصَدِّقًا۔ او حبشہ کا بادشاہ پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، عیسائی راہبوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، سینکڑوں میل دور اپنے ملک میں بیٹھ کر، اپنے تخت میں بیٹھ کر فرما روا ہو کے وقت کا سب حیران ہمارے بادشاہ کو ہو کے آ گیا۔ اس نے کہا تم مانو نہ مانو، اشہد میں گواہی دیتا ہوں اے محمد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، نہ صرف صادق ہو، صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو۔ صادق و مصدق اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے نہ تو ماں بات دیا حبشے میرے مصطفیٰ کریم دی عظمت دیا، تو صاحب بری سے سبحان اللہ کہنے ابراہیم کو کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کو خط لکھا اور نجاشی نے جواب میں محبت نامہ لکھا، چند آدمی کے حوالے کیا، اور اس خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ میں اپنے بیٹے ارحا کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اسے غلامی کے لیے قبول کر لیں، اور اگر میرا آنا ضروری ہو تو حضور آپ اشارہ کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اے حبشہ دا بادشاہ سرکار دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، میں گواہی دیتا کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے، اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا محبت نامہ ختم ہو گیا، اس کا بیٹا چند احباب کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس وقت بحری سفر ہوتے تھے، یہ بحری بیڑے پر یہ روانہ ہوا یہ قافلہ، لیکن خدا کو منظور نہ تھا، راستے میں ان کا جہاز طوفان کی نظر ہو گیا اور یہ سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اس کا مکتوب میرے کریم آقا کی بارگاہ تک نہ پہنچا، لیکن حضرات میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو حضور سے محبت کرے پھر میرے آقا اس کو کیسے نوازتے ہیں۔
وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، میرے نبی نے جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ ہے تو پہاڑ ہے نا، احد جبل، احد پہاڑ ہے، لیکن لوگوں اسے عام پہاڑ نہ سمجھنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک پہاڑ، ایک پتھر کی محسوسات کیا ہے؟ ایک پہاڑ، ایک پتھر کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے؟ دنیا حیران ہے ایک پہاڑ کی محسوسات کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اگر جان سکا تو صرف وہی جان سکا جو پہاڑوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ پہاڑ کیا کرتا ہے کوئی مائی کا لال نہ جان سکا ہے نہ جان سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتا ہے میں جانتا ہوں بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتھر ہو کے حضور سے محبت کرے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ محبت ملتی ہے۔ پیار کرے جواب میں حضور پیار سے نوازتے ہیں۔ تو نجاشی شاہ حبشہ نے میرے آقا سے بن دیکھے پیار کیا، بن دیکھے محبت کی، بلکہ عشق کیا میرے آقا پہ، قربان ہو گیا۔ حضور کے مکتوب گرامی کو اس شخص نے جناب سونے کی ڈبیا میں محفوظ کرایا، اور ایک مکتوب نہیں، حضور نے زندگی میں 2 مکتوب اس کی طرف بھیجے۔ ایک تو یہ تھا نا مکتوب جو دعوت اسلام پر مبنی تھا، اور ایک مکتوب وہ تھا جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تیرے دیار میں ام حبیبہ ہجرت کر کے آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری زوجہ بنے اور تو اس کا وارث بنے، تو اس کا ولی بنے۔ یہ دوسرا مکتوب تھا، اس پر میں بحث کر چکا ہوں پیچھے۔ یہ دوسرا، ان دونوں خطوں کو میرے آقا کے جو 2 مکتوب گرامی اس کے پاس تھے، ان دونوں کو سونے کی ڈبیا میں اس نے بند کروایا، احترام کے ساتھ خوشبو لگا کے بلند مقام پہ رکھا، اور سب کو کہنے لگا جب تک یہ 2 مکتوب ہمارے پاس محفوظ ہے نا، ہماری مملکت بھی محفوظ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے برکت لینے کا ایک بہترین ثبوت ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ حضور کے تبرک کے خط نہیں ہے، یہ تبرکات ہیں، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آج تک دنیا میں میرے کریم نبی علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے مکتوبات من وعن اسی طرح موجود ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے لکھے تھے ویسے ہی آج بھی کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی شاد، کوئی مد، کوئی زیر، کوئی زبر ان میں تبدیل نہیں ہو سکی، کیونکہ مکتوب محمد ہے، مکتوب محمد ہے۔ جو رب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کے جملے، کلمے اور حرف نہیں بدلنے دیتا، وہ محمد عربی کا قرآن کا بدلنے دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑا پیار کیا اس بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اور میرے کریم نبی علیہ السلام نے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ 7 ہجری میں اس نے کلمہ پڑھا، پہلے اصحمہ تھا اب حضرت اصحمہ بن گیا۔ 7 ہجری میں کلمہ پڑھا، 8 اور 9 ہجری 2 سال گزرے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک مقام پہ مسجد میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اچھا، بعض حدیث میں یہ ہے کہ حضور واپس مدینے پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں فجر پڑھائی، تو فجر پڑھا کے نا مسجد پاک سے گیٹ سے باہر نکلے تو ٹھنڈی آہ بھری، اور ٹھنڈی آہ کر کے کہنے لگے کہ لوگوں توفی فی ہذہ الساعہ، فرمایا ایک مرد صالح، ایک مرد درویش، ایک مرد حق آگاہ وفات پا گیا ہے۔ اعلان نہیں سی ہویا کسی تے، کسے فون تے نہیں سی دسیا، کوئی میسج بھی سرکار نے کسے کیتا، کوئی قاصد بھی نہیں آیا۔ حبشے میں سن 9 ہجری کو نجاشی کا وصال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے۔ حضرت اصحمہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں انتقال کرتے ہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں
ایک مرد صالح کا انتقال ہو گیا، سب لوگ جمع ہو جائے، آج ہم اس کی نماز جنازہ مدینے میں ادا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ علم غیب کیا سمجھتے ہیں، کسے سمجھتے ہیں۔ بندہ حبشے میں مر رہا ہے، زہرا کا بابا مدینے میں خبر دے رہا ہے، میرے آقا مدینے میں خبر دے رہے ہیں نجاشی مر گیا، انتقال کر گیا، وفات کر گیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے کھلے صحن میں نجاشی شاہ حبشہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ امامت حضور کی ہے، اقتدا میرے نبی کے سارے صحابہ کی ہے۔ اچھا، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، میت کہاں ہے؟ حبشہ میں، اور نماز جنازہ کہاں پہ پڑھی گئی؟ مدینے میں۔ اور مولوی صاحب کا عمل نہیں ہے، شارع علیہ السلام کا عمل ہے، امام الانبیاء کا عمل ہے، جو خود شریعت بنتا ہے۔ اب یاد لوگ کہنے لگے جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ غیر لوگوں نے کہا غائبانہ نماز جنازہ سنت رسول ہے، جبکہ احناف کے علماء نے بال کی کھال اتاری ہے، دلائل کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے کہا غائبانہ تو تب ہوتا نا جب غائب ہوتا، مجھ سے تجھ سے تو غائب ہو سکتا ہے، زہرا کے بابا سے غائب تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وقت انسان تھا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، سینکڑوں صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ محققین فرماتے لوگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز غائبانہ تھی ہی نہیں۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے محققین کہتے ہیں، پورے دلائل سے بات کر رہا ہوں، محققین فرماتے ہیں جس وقت میرے کریم نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرمانے کا ارادہ فرمایا، میرے اللہ نے نجاشی کے اور مصطفیٰ کے بیچ میں جتنے فاصلے تھے، جتنی دوریاں تھی، جتنے پردے تھے، سارے پردے ختم کر دیے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ نجاشی حضور سے غائب نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کے سامنے میت موجود تھی۔ اور اس کی بڑی دلیل دی ہے علماء نے، فرماتے نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحابی حدیث ہے، آقا فرماتے لوگوں میرے اللہ نے میرے لیے مشارق و مغارب کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے زمین کو میرے واسطے کلوز کر دیتے ہیں، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے۔ فرما جس طرح تم ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، اسی طرح محمد خدا کی ساری خدائی کو دیکھتا۔ کوئی شے مجھ سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، میرے کریم نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، آقا مدینے کی زمین پہ کھڑے ہیں اور میرے آقا جنت الفردوس میں دیکھ رہے ہیں، ایسے ہاتھ بلند کر کے جنت کے باغ سے انگور کا گچھا میرے نبی پکڑ لیتے، پر یہی تو وہ نبی ہے مدینے میں بیٹھ کر میرے کریم نبی علیہ السلام ہزاروں میل دور ہونے والی جنگ کی خبریں دے رہے ہیں۔ آقا فرما رہے فلانا میرا جان نثار شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلانے کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا محمد عربی کی عظمت کا فلاں صحابی کے ہاتھ میں آ گیا، اب فلاں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اگر یہ بھی تمہیں یاد نہیں تو وہ تو یاد ہوگی نا، میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں خیبر فتح نہیں ہوتا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کر کے چھوڑے گا۔
کے لال دے رہے ہیں، تو میں کیسے مان جاؤں، کیسے باخبر نبی سے؟ نجاشی کی میت چھپی رہ گئی اور حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ غائبانہ نہیں تھی، تیرے میرے لیے شاید غائبانہ ہو لیکن حضور کے لیے نہیں تھی، میرے نبی دیکھ رہے تھے۔ اور صاحبو آپ کو بھی میں خوشخبری دیتا ہوں، جڑا نبی مدینے چ بیت حبشہ اپنے محبوب محب صحابی، بلکہ بعض علماء نے بزرگ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، حضرت اصحمہ کو جو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کے حبشہ میں دیکھ سکتا ہے، وہ نبی مدینہ منورہ سے ہو کے تمہیں اور ہمیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت نجاشی صحابی تھے کہ نہیں اس پہ اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بن دیکھے کلمہ پڑھا، صحابہ سے ہدایت لی، صحابہ کے ہاتھ سے دین سیکھا، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی، بڑا درجہ پایا۔ کتنا بڑا درجہ؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نجاشی کی قبر سے نور نکلتا ہوا ہم نے خود دیکھا۔ نجاشی کی قبر سے نور نکلتا ہوا ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہ اس کی شان ہے جو ان پہ قربان ہو جاتا ہے، پھر اس کی قبر نہیں رہتی، نور بن جاتی ہے، بقعہ نور بن جاتی ہے۔ جو نور والے نبی سے پیار کرے اس کا یہ شان ہوتا ہے۔ یہ پہلا مکتوب تھا سن 7 ہجری میں میرے نبی نے نجاشی شاہ حبشہ حضرت اصحمہ کی طرف روانہ کیا۔ بڑا خوبصورت جواب آیا، بڑا بہترین رد عمل آیا۔ اس نے غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی لسٹ میں آیا۔ میرے آقا نے اس پر نماز جنازہ ادا کی مدینہ منورہ میں، اور بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں مانگی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہم نے اصحمہ کی قبر کو دیکھا تو اس سے نور کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے موتی حاصل